الحمدللہ ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو چکا اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے رات اس پارے کا خیر و عافیت سے اور بڑے احسن انداز کے اندر ٹیسٹ بھی ہو چکا اور بڑی دلچسپی کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی کوشش کے ساتھ ساتھیوں نے اس کی تیاری بھی کی اور ٹیسٹ بھی دیا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کی محنت کو قبول فرمائے اور سب کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ اور صلہ نصیب فرمائے۔ اور آج سے ہمارا دوسرا پارہ بھی الحمدللہ یہ شروع ہو رہا ہے۔ یقیناً اب ہمارے لیے ترجمہ کرنا نسبتاً پہلے پارہ جب شروع ہوا تھا اس کی نسبت کافی آسان ہو چکا ہے، اسی لیے اس پارے میں انشاءاللہ ہماری مقدار تھوڑی سی زیادہ رہے گی۔ ویسے بھی ایک بات تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، جو پچھلا پارہ تھا تو اس کے کل صفحات کی تعداد تھی 48 صفحات کی تعداد 48، اس کا صفحہ بڑا ہوتا تھا، اور اب جو ہمارے پاس پارہ ہے اس کے صفحات کی تعداد ہے 56، یعنی صفحہ چھوٹا، الفاظ بڑے ہیں ذرا، تو اس وجہ سے جو سبق ہے وہ نسبتاً تھوڑا سا کم آ رہا ہے اس میں۔ تو اگر ہم تھوڑا سا زیادہ بھی پڑھیں گے تو مقدار تقریباً وہی رہے گی جو ہم پہلے پارے میں پڑھتے رہے ہیں، لیکن بہرحال اب ہماری آہستہ آہستہ تھوڑی سی رفتار بڑھے گی اور یہ دوسرا پارہ نسبتاً کم دنوں کے اندر ہمارا انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ سیقولو کہیں گے، سیقولو کہیں گے، السفہاء یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں، کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں۔ بے وقوف، سفیہ کی جمع ہے السفہاء، بے وقوف۔ سیقولو کہیں گے، السفہاء بے وقوف، من سے الناس لوگوں، سیقول السفہاء من الناس لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ کہیں گے۔ چلیں اس کو اور مختصر اور آسان کرتے ہیں ترجمے کو۔ سیقول السفہاء من الناس بے وقوف لوگ کہیں گے، بے وقوف لوگ کہیں گے، ماں کس چیز نے، ماں کس چیز نے، واللہ پھیر دیا، ہم ان کو، ما واللہم کس چیز نے ان کو پھیر دیا، عن سے قبلہ، قبلہ ہم ان کا، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی وہ قبلہ، کانو تھے یہ، علیہا جس پر، عن قبلتہم التی کانو علیہا ان کے اس قبلے سے جس پر یہ تھے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانو علیہا ان کو اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس قبلے پر یہ تھے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانو علیہا ان کو اس قبلے سے کس نے پھیر دیا، کس چیز نے پھیر دیا جس قبلے پر یہ تھے۔ قل آپ فرمائیے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، للہ المشرق والمغرب مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، یہدی ہدایت دیتے ہیں اللہ پاک، من جسے،
یشاء چاہتے ہیں، یہدی اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں، من یشاء جسے چاہتے ہیں، الی طرف، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں اس کو۔ ہم پھر دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ، سیقول السفہاء من الناس، بے وقوف لوگ کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان مسلمانوں کو اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس قبلے پر یہ تھے؟ قل آپ فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، یہدی من یشاء ہدایت دیتے ہیں اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ ہم نے پہلے پارے میں اختصار کے ساتھ، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ تمہیدی طور پر ایک آیت پڑھی تھی، اور وہ آیت تھی قبلے سے ہی متعلق، قبلے سے متعلق وہ آیت تھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف تم رخ پھیرو گے وہاں اللہ کی ذات موجود ہے، ان اللہ واسع علیم، اللہ پاک وسعت والے ہیں، علم والے ہیں۔ وہ تمہیدی آیت تھی، یہاں سے اس تمہید کی تفصیل شروع ہو رہی ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے، مسلمان جب مکہ میں تھے، جب نماز فرض ہوئی تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب مسلمان مدینہ منورہ گئے خانہ کعبہ کی طرف، جب مکہ میں تھے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسلمان جب مدینہ میں گئے وہاں پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا، بیت المقدس کی طرف۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، مسلمانوں کی خواہش یہی تھی کہ ہمیں قبلے ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے بھی، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو اب ہم آپ کا رخ پھیرے دیتے ہیں، قبلتاً، اس قبلے کی طرف، ترضاها، جو آپ کا پسندیدہ قبلہ ہے۔ تو مسجد جب مدینہ منورہ مسلمان گئے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اب وہ جو حکم ہے وہ تو آگے آئے گا، وہ تو اگلی ایک دو آیات کے بعد آئے گا۔ جو حکم تھا یہاں سے اللہ پاک اس کی تفسیر تمہید بیان فرما رہے ہیں کہ جب ہم یہ حکم دیں گے تو آپ دیکھنا کہ بہت سے لوگ اعتراض شروع کر دیں گے، اور جو اعتراض کرنے والے ہیں بیسیکلی وہ بے وقوف لوگ ہیں، وہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو اصل بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی مخصوص سمت کے اندر عبادت کریں اور کسی مخصوص سمت کو اپنا جو ہے وہ قبلہ بنائیں، کسی مخصوص جگہ کو اپنا قبلہ بنائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جگہ کو فوکس نہ کریں، اللہ کے حکم کو فوکس کریں۔ مسلمان بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں یا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تو بنیاد بیت اللہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بنیاد اللہ کا حکم ہونا چاہیے۔
اور مسلمان جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تو جو بنیاد ہے وہ بیت المقدس نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ کا حکم ہونا چاہیے. یہ ہے صراط مستقیم. اللہ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. یہ ہدایت ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اصل چیز اللہ کا حکم ہے. اللہ پاک خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیں تو مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے, اور اللہ پاک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیں تو مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے. اور اگر اللہ پاک دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے تو مسلمان دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف. کیوں؟ اللہ کا حکم اصل چیز ہے. اگر اصل چیز بیت اللہ ہو, اگر اصل چیز یا اصل چیز بیت المقدس ہو تو پھر مسلمان اور مشرک کی بت پرستی میں فرق کیا رہ گیا؟ مسلمان اور مشرک کی بت پرستی میں کوئی فرق نہیں رہ گیا کہ مشرک بھی ہے وہ کسی چیز کو بنیاد بنا کر اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے, اور مسلمان بھی اگر کسی عمارت کو فوکس کر کے اس کی عبادت شروع کر دے تو گویا کہ پھر یہ اللہ کی عبادت نہیں ہوئی, یہ بیت اللہ کی عبادت ہوئی یا بیت المقدس کی عبادت ہوئی. صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ تصور, یہ احساس اور یہ سوچ کہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس کی ہم نے تعمیل کرنی ہے. وہ حکم مشرق کی طرف آئے, مغرب کی طرف آئے, شمال کی طرف آئے, جنوب کی طرف آئے. اور جو لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ بے وقوف لوگ ہیں. سیقولو کہیں گے, السفہاء بے وقوف, من الناس لوگ, بے وقوف لوگ کہیں گے, ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا, جس قبلے کی طرف رخ کر کے یہ نماز پڑھ رہے تھے اس قبلے سے کس نے پھیرا ان کو؟ قل, آپ کہہ دیجئے, للہ المشرق والمغرب, مشرق مغرب سب اللہ کا ہے, مشرق مغرب سب اللہ کا ہے. دیکھیے یہی کیفیت آپ کو باقی عبادات میں نظر آئے گی. ایک مسلمان جب روزہ رکھتا ہے نا, روزہ رکھتا ہے تو اس میں بالکل یہی کیفیت ہے. وہ صبح کھا رہا ہے, بڑے سکون سے کھا رہا ہے, ہر چیز کھا رہا ہے, خوب کھا رہا ہے, پی رہا ہے, حلال ہے. جو ہی وقت شروع ہوا روزے کا سب کچھ حرام ہو گیا. اب سوال یہ ہے, اگر یہ حرام ہے تو 10 منٹ پہلے حلال کیسے تھا؟ اور اگر 10 منٹ پہلے حلال تھا تو اب حرام کیسے ہو گیا؟ اور یہی جو اب حرام ہے وہ سورج جو ہی غروب ہوگا تو حلال ہو جائے گا. یہ کیا کیفیت, یہ کیا چیز ہے؟ ادھر حلال, ادھر حرام, ادھر حرام, ادھر حلال. صبح کو یہ حلال ہے اور پھر جب دن شروع ہوتا ہے تو حرام, اور دن کو حرام ہے اور جب رات شروع ہوتی ہے تو حلال. اب اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ یہی چیز ہے. اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت تک کھا سکتے ہو, یا اللہ ہم کھا رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ اب نہیں کھانا, نہیں کھانا, اب حرام. جب حکم ہے کھا سکتے ہو تو حلال, اور وہی چیز حکم ہے کہ نہیں کھا سکتے تو حرام. اور وہی چیز پھر شام کو حکم ہوتا ہے کھا سکتے ہو تو حلال. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل چیز ایک مسلمان کے لیے وہ اللہ کے احکام کی تعمیل ہے. اب آپ اس لفظ کو سمجھیے, اذ قال له ربه اسلم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا اسلم, سر تسلیم خم کر دیجئے. قال اسلمت لرب العالمین, کہنے لگے میں نے رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. اب یہ سر تسلیم خم کیا ہے؟ یا اللہ جو آپ کا حکم ہے, جس وقت حکم ہے, جیسے حکم ہے, میں حاضر, میں اس کے لیے حاضر. مسلمان حج کرنے جاتا ہے. اب دیکھیے کہ بہت بڑی عبادت حج, بہت بڑی عبادت, اور اتنی بڑی عبادت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص وسعت کے باوجود اور لازم ہونے کے باوجود نہیں کرتا تو اللہ کہتے ہیں, میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں, ہم نا اپنی جو ہمارے الفاظ اور محاورات ہیں میں اس کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں. ہم کہتے ہیں نا میری بلا سے جیے مرے, تو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، اللہ کہتے ہیں میری بلا سے یہودیوں کے مرے، عیسائیوں کے مرے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اب اس حج کا سب سے بڑا رکن کیا ہے؟ 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں جا کے بیٹھ جاؤ. عرفات کے میدان میں جا کر 9 ذی الحج کو بیٹھ جاؤ. بس کیا کرنا ہے؟ جو مرضی کرو. مجھے نیند آئی ہے، میں تو بھائی سونے لگا ہوں. عرفات کے میدان میں پہنچ چکا ہوں، بڑی سخت نیند آئی ہے، 3 دن سے سو نہیں سکا، تھکا ہوا ہوں. لو جی میں تو سونے لگا ہوں. ایک شخص بڑے آرام سے خیمے کے اندر ایسے ہی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، باقی لوگوں کو سائڈ پر کر کے سو جاتا ہے. عرفات کے میدان میں پہنچ چکا، اس ٹائم میں پہنچ چکا، سو گیا. اور اس کے ساتھیوں نے اٹھایا، چلو بھائی اب واپسی ہے. وہ ہڑبڑا کے اٹھا، منہ ہاتھ چل پڑا. حج ہو گیا، عرفات، وقوف عرفات ہو گیا. ہاں اس کا رکن ادا ہو گیا. یقیناً جن لوگوں نے اس وقت میں عبادت کی، توبہ استغفار کیا، اللہ کا ذکر کیا، یقیناً ان کو ثواب زیادہ ملے گا، بالکل ملے گا. اور جو سویا رہا ثواب تو کم ملے گا، لیکن حج ادا ہو گیا، اس کا رکن اعظم ادا ہو گیا اس کا. یہ کیا اتنا بڑا عمل، اتنی بڑی عبادت، اسلام کی بنیادی عبادت، اور ایک بندہ سویا رہا اور وہ عبادت ادا ہو گئی. ہاں جی ہو گئی. کیوں؟ اللہ کا حکم تھا کہ یہ ٹائم تم نے یہاں سپینڈ کرنا ہے، یہ ٹائم تم نے عرفات کے میدان میں گزارنا ہے. اللہ کا حکم تھا، اس نے گزار لیا. بس اس نے وہ وقت عرفات کے میدان میں گزار لیا. اب اگر سو کر بھی گزار لے تو اللہ تعالیٰ کی جو ڈیمانڈ تھی وہ تھی یہ وقت تم نے یہاں گزارنا ہے. بس گزار لیا، حج ادا ہو گیا. کیوں؟ اس نے اللہ کا حکم پورا کیا. اللہ فرماتے ہیں اس وقت یہاں پہنچو. وہ جیسے تیسے تھا، مشکل، تکلیف، پریشانی، مصیبت سب کو جھیل جھال کے وہاں پہنچ گیا. حکم ادا ہو گیا، حج ہو گیا. اصل چیز یہ ہے صراط مستقیم. اللہ جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. یہاں سیدھا راستہ صراط مستقیم یہی ہے کہ ایک مسلمان ہر معاملے میں یہ سمجھے کہ میرے رب کا جو حکم ہے جس شکل میں ہے میں نے پورا کرنا ہے. سیقول السفہاء من الناس، اور جو لوگ یہ چیز نہیں سمجھتے وہ بے وقوف ہیں، وہ بے وقوف ہیں. ہم پیچھے بھی پڑھائے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہ منہ موڑے گا جو بے وقوف ہوگا. اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. اور جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا بے وقوف ہے وہ. سیقول السفہاء من الناس، بے وقوف لوگ کہیں گے، ما ولاہم، کس چیز نے ان کو پھیر دیا، عن قبلتہم، ان کے اس قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس پر یہ پہلے سے موجود تھے یا کاربند تھے. قل، آپ فرمائیے، للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے. یہدی، اللہ ہدایت دیتے ہیں، من یشاء، جسے چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. وکذالک، اور کذالک، اسی طرح، وکذالک، اور اسی طرح، یعنی جس طرح ہم نے تمہیں بہترین قبلہ عطا کیا، جس طرح ہم نے تمہیں بہترین ملت عطا کی. وکذالک، اور اسی طرح، جعلنا، ہم نے بنایا، کم، تمہیں، جعلناکم، ہم نے تمہیں بنایا. وکذالک جعلناکم، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا. امتا وسطا، امت وسطا، معتدل اور متوازن. معتدل، متوازن، ہم نے تمہیں معتدل اور متوازن امت بنایا. کیونکہ قیامت تک کے لیے اس امت نے رہنا ہے، اس کے تمام احکامات، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو احکام دین عطا فرمایا بڑا متوازن ہے، وہ بڑا معتدل ہے. وہ لِتَكُونُوا، تاکہ تم بنو،
لتکونوا تاکہ تم بنو شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر، لتکونوا شہداء علی الناس تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، ویکون اور بنے الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیکم تم پر شہیدا گواہ، لتکونوا شہداء علی الناس تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، ویکون الرسول علیکم شہیدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے، لتکونوا شہداء علی الناس تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، ویکون الرسول علیکم شہیدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ اس جملے کے دو مطلب ہیں اور دونوں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں اور دونوں عملاً ہوتے ہیں اور ہوں گے۔ پہلا مطلب صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ قیامت کے دن جب انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ عرض کریں گے کہ یا اللہ ہم نے اپنی امتوں کو آپ کے احکام پہنچا دیے تھے، تو امتیں آگے سے انکار کر دیں گی، نہیں ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ جب امتیں اپنے نبیوں کی تکذیب کریں گی اور ان کو جھٹلائیں گی تو پھر یہ امت آئے گی اور آ کر وہ ان انبیاء علیہم السلام کے حق میں گواہی دے گی، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان انبیاء علیہم السلام نے آپ کا پیغام کمال درجے کے ساتھ ان امتوں تک پہنچا دیا تھا، انہوں نے نہیں مانا، ان کا قصور ہے۔ وہ امتیں کہیں گی یا اللہ یہ تو کہیں ہمارے بعد آئے، ان کو کیا پتا تھا کہ ہمارے نبیوں کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور کیا نہیں ہوا، یہ تو بعد میں آنے والے لوگ تھے، ان کو کیا پتا۔ تو پھر یہ امت کہے گی کہ یا باری تعالی ہمیں ہمارے نبی نے بتایا تھا، ہمیں ہمارے نبی نے بتایا تھا۔ جب یہ کہیں گے نا ہمیں ہمارے نبی نے بتایا تھا، پھر نبی آ کر کہیں گے کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میری امت سچ ہے، میری امت نے جو پچھلے انبیاء کے حق میں گواہی دی بالکل سچی ہے اور برحق ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت اس آیت کی تشریح میں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تم لوگوں پر گواہی دو گے، یعنی انبیاء علیہم السلام کے حق میں اور ان کی امتوں کے خلاف، اور پھر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم پر گواہی دیں گے کہ ہاں بالکل تم لوگوں نے سچ کہا، میری امت نے برحق کہا۔ جو ایک مطلب یہ ہے، بالکل صحیح ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین پورے طور تک تم تک پہنچا دیا، وہ جو شہادت تھی وہ تم تک منتقل کر دی، اللہ کے ایک ہونے کی شہادت، اس کے نبیوں کی شہادت، قیامت کی شہادت اللہ کے نبی نے تم تک پیش کر دی، تم تک پہنچا دی۔ اب قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں ان تک یہ شہادت تم نے پہنچانی ہے۔ یہ بات ہم 17ویں پارے کی آخری آیت میں پڑھیں گے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ رسول تم پر گواہ بنے ہیں، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اور تم اب لوگوں پر گواہ بنو۔ اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما دیا تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اللہ کی طرف سے جو پیغام مجھے ملا تھا، بلغت الرسالہ، کیا میں نے وہ پیغام پہنچا دیا تم تک؟ کیا میں نے وہ پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے پہنچایا ہی نہیں ہے، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ارشاد فرمائے. ایک تو یہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا. یہ سارا مجمع اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جو ذمہ داری میرے ذمہ تھی میں نے پوری کر دی. پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جو تم یہاں موجود ہو اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو موجود نہیں ہیں ان تک یہ سارا پیغام تم نے پہنچانا ہے. یہ دونوں مطلب اپنی جگہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں کہ دنیا کے اندر نبی گواہ ہیں امت پر اور امت پھر آگے گواہ ہے لوگوں پر، اور آخرت میں امت گواہ ہوگی لوگوں پر اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے امت پر. یہ دونوں مفہوم اس کے بالکل صحیح ہیں، ایک دنیا کے اعتبار سے ہے اور ایک آخرت کے اعتبار سے. اللہ نے تمہیں بڑی معتدل، بڑی متوازن اور ایک جگہ ہم پڑھیں گے بڑی ہی بہترین امت بنایا ہے. کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے والے بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم تک اللہ کا پیغام پہنچانے والے بنے. وَمَا جَعَلْنَا، میرا خیال ہے آج اتنا ہی ہم پڑھتے ہیں، اور کیونکہ اگلے جو جملے ہیں ان کی پھر بہت کافی تفصیل ہے ان کی بھی، تو آج سبق یہیں تک پڑھتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر اگلے سبق کے دن میں پڑھیں گے.